تو ایک بادل آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دینے لگا، تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد غمامہ رکھا گیا، یعنی بادلوں والی مسجد۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قریش تحفہ لے کر نجاشی کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نجاشی کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ مسجد غمامہ میں بادشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی تھی۔ آج کل حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں اور خیریت سے ہیں؟ آج ہم مسجد غمامہ کا وزٹ کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ یہ مسجد نبوی کا گیٹ نمبر 310 ہے۔ 310 سے جو ہی نکلیں گے اس کے ساتھ ہی مسجد غمامہ ہے، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے فاصلے پہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد ہے، مسجد غمامہ۔ مسجد غمامہ مسجد نبوی شریف کے جنوب مغرب میں 305 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آخری سالوں میں یہاں عید کی نماز ادا فرماتے تھے، اسی لیے تاریخی کتب میں اس کا نام مسجد مصلی یعنی عیدگاہ والی مسجد ہے۔ اندازہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ مسجد بنوائی۔ موجودہ عمارت سلطان عبدالمجید ترکی کے زمانے کی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ فہد کے زمانے میں اس کی ترمیم و تجدید کی گئی۔ آج کل یہ مسجد غمامہ کے نام سے متعارف ہے۔ مسجد غمامہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ غمامہ کہتے ہیں بادل کو عربی میں، یعنی غمامہ کا مطلب ہے بادل، اس لیے کیونکہ جو روایتوں میں کتابوں میں آیا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نکلے استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے۔ قحط سالی تھی، بارش کئی دنوں سے نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے کہ یہاں نماز ادا کریں، اللہ سے دعا کریں بارش نازل فرمائے۔ سورج نکلا ہوا تھا اس دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اوپر سورج، کافی اس کی روشنی اور گرمی تھی، تو ایک بادل آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دینے لگا، تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد غمامہ رکھا گیا، یعنی بادلوں والی مسجد۔ پھر حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور پھر بارش ہونے لگ گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر فرماتے تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ جنازے کی نماز پڑھتے تھے، سوائے چند نمازوں کے جو مسجد نبوی میں پڑھی گئی ہیں، صلاۃ و جنازہ۔ باقی تمام جنازے کی نماز آپ یہاں اس جگہ پہ ادا کرتے تھے۔ اس کی ایک پوری تاریخ ہے کہ اس کو مسجد غمامہ کیوں کہتے ہیں، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اعلان نبوت کے بعد جب قریش کے ظلم و ستم برداشت سے بڑھ گئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کرنے والوں میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رئیس قافلہ تھے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جس مہاجرین کو پناہ دی، قریش تحفہ لے کر نجاشی کے پاس پہنچے اور مہاجرین کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ نجاشی نے پوچھا کون سا نیا دین ہے جس کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، جس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے قریش کے نمائندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا اور کہا کہ اگر تم مجھے سونے کا پہاڑ بھی تحفے میں دو تو میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس کی دوسری ہجرت بھی نجاشی کی طرف ہوئی تھی اور نجاشی ہی میزبان تھا۔ شاید بادشاہ نجاشی کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اسی لیے وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ جب اسے انتقال ہوا تو حضور نے اسی مسجد غمامہ میں بادشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی تھی۔ آج کل حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ مسجد غمامہ والی جگہ حضور کے زمانے میں میدان ہوا کرتا تھا۔ یہ میدان مسجد نبوی شریف کے جنوب مغرب میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں مختلف جگہوں پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرمائی۔ نیز نجاشی کی نماز جنازہ اور بعض اوقات نماز استسقاء بھی یہیں ادا فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اس میدان میں تشریف لاتے، نماز عید ادا کر کے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے۔ اگر کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو روانہ فرماتے، کسی اور چیز کا حکم دینا ہوتا تو اس کا حکم دیتے۔ حضرت عباد بن تمیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں نماز استسقاء ادا فرمائی اور دعا کے بعد اپنی چادر کا رخ بدلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کی وفات کی خبر اسی روز سنائی اور اس میدان میں آ کر 4 تکبیر سے نماز جنازہ ادا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر اس عیدگاہ سے گزرتے تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا فرماتے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا اپنا بازار تھا۔ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عیدگاہ کو مسلمانوں کا بازار قرار دیا تھا تاکہ اسلامی تشخص قائم ہو اور مسلمان عزت نفس کے ساتھ اپنا کاروبار کریں۔ اسی پس منظر میں یہ جگہ مناخہ کہلائی کہ یہاں اونٹوں کے تجارتی قافلے پڑاؤ ڈالتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عیدگاہ میں جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ تاریخی روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورہ کے گورنر بنے تو انہوں نے ان تاریخی جگہوں پر مسجدیں بنوائیں۔
مدینے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہاں بہت وبائیں پھیلی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے مدینے کو مکہ مکرمہ سے زیادہ محبوب بنا دے اور اس کو ہر لحاظ سے صحیح کر دے اور اس کے پیمانوں میں برکت ڈال دے اور اس کی بیماری کو جوفہ میں منتقل کر دے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں مہنگائی ہو گئی اور لوگ مشقت میں پڑ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر و تحمل سے کام لو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساو مد پیمانوں میں برکت کی دعا مانگی ہے، تم مل جل کر کھانا کھایا کرو، ایک آدمی کا کھانا 2 کو کفایت کر جائے گا اور 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 5-6 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ اکٹھے رہنے میں برکت ہے، جو مدینے کی مشکل اور سختی پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت کروں گا، اور جو اس سے اعراض کر کے چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص اس میں بھیج دے گا، اور جو کوئی مدینے کے ساتھ سازش کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو پانی میں نمک کی طرح پگھلا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس کا علم رکھتے ہوں، جو کوئی مدینے سے اعراض کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے سے اس سے بہتر شخص کو مدینے لے آئے گا، اور جو شخص مدینے کی بھوک اور سختی کے باوجود یہیں ثابت قدم رہے گا میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت کروں گا۔ جو کوئی اہل مدینے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سیسے کی طرح یا پانی میں نمک کی طرح پگھلا دے گا۔ یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ مسجد غمامہ سے 40 میٹر اور مسجد نبوی شریف سے 335 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات عید کی نماز یہاں ادا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کی نماز یہاں پڑھائیں، لہٰذا غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس جگہ بننے والی مسجد انہی کی طرف منسوب ہو گئی۔ اس کی موجودہ عمارت سلطان محمود خان ترکی نے بنوائی، جس کی مرمت شاہ فہد نے کرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کو مدینہ منورہ میں موت آ سکتی ہو اسے چاہیے کہ وہ یہ سعادت حاصل کرے، چونکہ میں یہاں مرنے والوں کی گواہی دوں گا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ منورہ کی 7 کھجوریں نہارے منہ کھائیں اسے شام تک کوئی زہر نقصان نہیں دے گا۔
جس نے صبح سویرے 7 عجبہ کھجوریں کھائیں اسے اس روز کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے گا۔ مدینہ منورہ کے جنوبی محلے اوالی کی عجبہ کھجور میں شفا ہے، اسے صبح سویرے کھانا چاہیے۔ صبح سویرے کھانے سے مراد نہار منہ کھانا ہے۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف آ جائے گا، جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف سمٹ کر پناہ لیتا ہے۔